ہم ایک ایمرجنسی قرض حسن کی ایک اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں. ہر مہینے 500 دیتا چلا جائے گا. ہر اہل خیر کو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں. ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا. ہم اس مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، محصور ہیں، ان کو ہم راشن پیک کی تقسیم کریں. ہمسایات دیکھیے اپنے ہمسائے کو کہ کہیں وہ ضرورت مند تو نہیں. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. کرونا نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. مخیر حضرات عوام کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ایسے میں اخوت ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کے گھر تک تمام ضروریات پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے روئے رواں اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے تمام معاملات آپ کو دکھاتے ہیں. سر، سب سے پہلے بتائیے کہ اخوت اس وقت کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخوت بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو قوم کا ہر شخص کرنا چاہتا ہے. ایک فنڈ کا قیام عمل میں لائے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہمیں مالی امداد مہیا کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو 4 مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لوگ کھانا جن کو نہیں مل رہا، کوئی مزدور ہے، یہ ہے روزگار کی تلاش میں وہ گھر سے نکلتے ہیں اور پھر مایوس لوٹ جاتے ہیں، تو ان کو ہم کھانا پکا کے دیتے ہیں. دوسرے مرحلے پر ہم جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، محصور ہیں اور ان کی ضروریات ہیں، تو ان کو ہم راشن پیک کی تقسیم کرتے ہیں. تیسرے مرحلے پہ کچھ لوگوں کو فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ہم راشن پیک نہیں پہنچا سکتے تو ان کو ہم مالی مدد بھی دیتے ہیں. چوتھے مرحلے پہ ہم نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے. اس ہیلپ لائن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو طبی مشورے دیتے ہیں. اور 5ویں مرحلے پہ ہم جو ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں، یعنی ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ان کو کچھ اکوپمنٹ، کچھ ماسک، کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی اداروں سے مدد سے پہلے یہ ایک انفرادی عمل ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. ہم نے تصور کو اس کا نام دیا ہے ہم نے نیبر ٹو نیبر، N2N، یعنی ہمسایات دیکھیے اپنے ہمسائے کو کہ کہیں وہ ضرورت مند تو نہیں. تو اس حوالے سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے نا. تو وہ اگر ہمسائے کے اندر یہ درد مندی پیدا ہو جائے کہ میری سب سے پہلی ذمہ داری، تو پھر بہت سے لوگوں کی مدد ہو جائے گی. پھر ہم نے اس کی اوپر کی سطح ایک منتخب کی کہ ایک محلہ ہے، 2 محلے ہیں، 4 محلے ہیں، ان میں ایک مسجد ہے. تو ہم کچھ مدد اس طرح سے کریں کہ کچھ راشن پیکس اس مسجد کو فراہم کر دیں، اور مسجد کے جو نمازی ہیں، جو مسجد کمیٹی ہے، وہ اپنے سارے محلوں میں دیکھے کہ کون سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ پیک اس کو پہنچا دیں. ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک ایمرجنسی قرض حسن کی ایک اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کو ظاہر یہ اکنامک ایکٹیویٹی چل پڑے گی، زندگی کا کاروبار دوبارہ سے شروع ہوگا، تو ہم کسی شخص کو جو بہت ضرورت مند ہے آج، اس کو 10 سے 15 یا 20 ہزار روپے قرض دے دیں، اور وہ ایمرجنسی لون ہو، وہ اپنی ضروریات پورے کرے، کھانے کی، بجلی کا بل دینے کی، کوئی دوائی لینے کی، اور اس کی قسط ہم رکھیں مثال کے طور پر 500 روپے. تو وہ 500 روپے 20,000 روپے تو وہ لے لے گا، پھر ہر مہینے 500 دیتا چلا جائے گا، اور 2-3 مہینوں میں وہ اچھی خاصی اپنا کاروبار پہ بھی چلا جائے گا. ہر اہل خیر کو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور دوسروں میں خوشیاں تقسیم کریں. اب یہ اس کی اپنی چاہت ہے کہ وہ کسی NGO کے ذریعے کر دے، خود انفرادی طور پر کر دے، حکومت کے ذریعے کر دے. تو یہ پرائم منسٹر کا پیغام تو بہت اہم ہے اور بڑا واضح ہے. ٹائیگر فورس ہے، NGOز ہیں، رضاکار ہیں، سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، آپ ہیں، ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب یہ تمام لوگ مل کے اگر ایک مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ ٹائیگر بھی مل جائیں، والنٹیئرز بھی مل جائیں، سیاستدان بھی مل جائیں، تو وہاں پر بیٹھ کر باہمی گفت و شنید سے بڑے شفاف اندازے میں اندازہ ہو جائے گا طریقے سے کہ بھئی اس 4 محلوں میں 500 لوگوں میں سے یہ 50 لوگ بہت ضرورت مند ہیں. تو جو بھی جائے گی امداد وہاں پر وہ تقسیم ہو جائے گی. ہمیں ایک بیسک ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو میرے نقطۂ نگاہ کے مطابق وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مسجد کی صورت میں، چرچ کی صورت میں، مندر کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے. جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے نا، کوئی مزدوری نہیں مل رہی ہمیں، ٹھیک ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا.
یہ قوت والے بھائی آئے ہیں، انہوں نے ہماری تھوڑی بہت مدد کی ہے، اور میری گزارش یہی ہے کہ لوگ جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا وہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی کوئی مزدور آدمی ہیں، طبقہ ہے، وہ ان کا جو ہے نا ان کو جو راشن وغیرہ جو بھی ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو دیں۔ مسجد والے جو کر صاحب ہوتے ہیں ان کو سب کا پتہ ہے کہ یہ مسجد والوں کو ہی راشن دینا چاہیے، یہ جو روڈوں کے اوپر جا کے راشن دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے تقسیم بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو مستحق لوگ ہیں انہوں تک پہنچتا بھی نہیں ہے، ان کو ملتا بھی نہیں ہے۔ جب مسجد کے اندر راشن دیں گے تو سب کو جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہی ملے گا، ہاں جیسے یہ اخوت والے بھائیوں نے کیا ہے آج۔